السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل میرا دین۔ جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں سورہ فاتحہ کی 3 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بتائی تھی۔ اب ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بتائیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہر روز قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل میرا دین کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور سب آپ کی نیت سے ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے دوسرے لوگ قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سن پائیں اور آپ ثواب کے مستحق بنیں۔ چلیے آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ کنز الایمان، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ تفسیر صراط الجنان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے جو سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ عبادت اور تعظیم میں فرق۔ عبادت کا مفہوم واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھے تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد، پیر یا ماں باپ کے لیے ہو تو وہ محض تعظیم ہے، عبادت نہیں، اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا۔ آیت ایاک نعبد سے معلوم ہونے والی اہم باتیں۔ آیت میں جمع کے صیغے ہیں، جیسے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی برکت۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجت کے لیے دعا کرے تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جلد قبول ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ وسیلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا۔ ترجمہ: اے اللہ عز و جل، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ عز و جل، پس تو میرے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ احادیث پاک میں مذکور لفظ یا محمد سے متعلق ضروری وضاحتیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء تصریح فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے، اور یہ بات واقعی محل انصاف ہے۔ جسے اس کا مالک و مولا تبارک و تعالی نام لے کر نہ پکارے تو غلام کی کیا مجال کہ وہ راہ ادب سے تجاوز کرے۔ بلکہ امام زین الدین مراغی وغیرہ محققین نے فرمایا، اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہوں جو خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم
تعلیم فرمائی ہو، جیسے دعا یا محمد انی توجہت بک الی ربی، تاہم اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے۔ حالانکہ الفاظ دعا میں حتی الوسع ترغیر نہیں کی جاتی۔ یہ مسئلہ اہم یعنی اہم ترین مسئلہ جس سے اکثر زمانہ غافل ہے، واجب الحفظ ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا مدد طلب کرنا، خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اس سے بذات قادر، مستقل مالک اور غنی بے نیاز جانا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کا کام، تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے، اور کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجت پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں، تو جس طرح حقیقی وجود کے کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہی حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے۔ یوں نہیں، حقیقی علم کسی کے عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہو، اور حقیقی تعلیم کسی چیز کی محتاجی کے بغیر از خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا، اس سے علم طلب کرنا اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہی اصل معنی مقصود نہ ہوں، اور اسی طرح سے کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور وسیلہ واسطے کے معنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے ثابت ہیں اور حق ہے، بلکہ یہ معنی تو غیر خدا ہی کے لیے خاص، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلہ اور واسطہ بننے سے پاک ہے۔ اس سے اوپر کون ہے کہ اس کی طرف وسیلہ ہوگا، اور اس کے سوا حقیقی حاجت روا کون ہے کہ یہ بیچ میں واسطہ بنے گا؟ بد مذہبوں کی طرف سے ہونے والا ایک اعتراض ذکر کر کے اس کا جواب میں فرماتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا خدا سے توسل کر کے اسے کسی کے یہاں وسیلہ ذریعہ بنایا جائے، اسے وسیلہ بننے کو ہم اولیاء اکرام سے مانگتے ہیں کہ وہ دربار الہی میں ہمارا وسیلہ ذریعہ اور قضائے حاجت کا واسطہ ہو جائیں۔ اس بے وقوفی کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا۔ ترجمہ: اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگیں ان کے لیے رسول، تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا تھا؟ پھر کیوں یہ فرمایا، اے نبی تیرے پاس حاضر ہوں اور تو اللہ سے ان کی بخشش چاہے تو یہ دولت و نعمت پائیں؟ یہی ہمارا مطلب ہے جو قرآن کی آیت صاف فرما رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ یاد رہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور اس اختیاری کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے، تو حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی۔ یہی معاملہ انبیاء اکرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہم کا ہے کہ وہ اللہ عز و جل کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور حقیقتاً مدد اللہ تعالیٰ کی ہوتی، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تخت لانے کا فرمایا، اور انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارک میں
مدد کرنے کی تو اپنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر سب جمع کی جائیں تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ ان میں سے چند مثالیں: نمبر 1، صحیح بخاری میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کیا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کیا۔ نمبر 3، انگلی سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 یا اس سے زیادہ افراد کو سیراب کیا۔ نمبر 4، لعاب دہن سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی، اور یہ تمام مددیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے تھیں لہذا سب اللہ تعالیٰ ہی کی مددیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے اور آپ کے سننے میں جو غلطی ہو گئی ہوں اسے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے معاف کر کے قبول فرمائے، اور ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے۔ ہم جب تک بھی زندہ رہیں تیرے سوا کسی کے محتاج نہ رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور سب آپ کی نیت سے ہماری ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے دوسرے لوگ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر سن پائیں اور آپ سب آپ کے مستحق بنیں۔